ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسی طاقتور دعا ہے. تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا. پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسی طاقتور دعا ہے. عربی زبان میں دینے کے 3 لفظ ہیں، آتا، آتا، وہابا، 3 لفظ. آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا. آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا. آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا. آتا عطیہ دینا، واپس نہیں لینا. وہابا وہ چیز دینا جس کا لینے والوں کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دینا. تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی. جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی. اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے وہابا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین. ہب آتینی، آتینی بھی ٹھیک تھا، رب آتینی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ دے. رب ہب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر. تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ازواج بیوی خاوند دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے. تو فیملی 3 طرح ہوتی ہے، خاوند، بیوی، اولاد. تو 3 ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا، خاوند کو بھی بیوی کو. اور ذریاتنا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو. وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم نے وہاں سے لیا ہے. لہذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہوں. میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے. عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان اٹھتے ہیں، ریت. مسافر ہوتا ہے، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے. اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہیں پلکیں، تو اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا. لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، پھر راستہ کیسے ڈھونڈے؟ تو وہ یوں کرتا ہے، یوں کیسے. تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے، جا رہی، اس کی آنکھیں جل رہی. اس کو دائیں بائیں کوئی غار نظر آ جاتا، کوئی اونٹ نظر آ جاتا، تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنی سواری کو بٹھاتا ہے، اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، تو شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. یہاں سے یہ محاورہ بنا قرۃ اعین،
آنکھیں ٹھنڈی ہونا. چونکہ ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں، اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے تھوڑی دیر کو چلا جاتا ہے، وہاں تو گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے. تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے، اور مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، تو اس کے اوپر چیزیں پڑی تھی. میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں نے سے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو، وہ ڈبے میں سرخ مرچیں تھیں، وہ ساری میری آنکھوں میں آ گئی، میری آنکھیں بھر گئی سرخ مرچوں سے. تو ساری رات میری چیختے گزر کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو قرۃ اعین، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. دوسرا مطلب ہے قرہ، قرار سے ٹک جانا. ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھے، صرف میری نظر بچوں پر، اپنی فیملی پر ہو، اور میری نظر خیانت نہ کرے، میری نظر میں طغہ نہ آئے، غدر نہ آئے، میری نظر اپنی فیملی پر، بچوں پر جم جائے. تو اللہ نے کتنے اہتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ مانگا کرو، یہ میرے نیک بندے مجھ سے مانگتے ہیں. وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں ہے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، ان کی صفات آخر میں صفات. پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اور آپ بچوں کے نام تبدیل کر دیتے تھے. اور اتنا آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے. آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے، افلح نہ رکھے، نجیح نہ رکھے. یسار کہتے ہیں آسانی کو، افلح کامیابی کو، نجیح کامیابی کو. کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے، تو آسانی گھر میں نہیں ہے. اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار نام نہ رکھو. سمجھ بھائی میرے کو کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے. جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی آپ نے بچایا. اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا. کہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا، اخبار میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا. اور ہمارے پٹھان تو ماشاءاللہ بادام خان، اخروٹ خان، طوطا خان، پتہ نہیں کیا کیا رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاۃ، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گیا، جی میں نکالتا. تو اس نے کہا تھا جہاں بھی لیا. آپ نے کہا مسمک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ. مرہ کہتے ہیں کڑوے کو، کبھی تو میں دوسرا کھڑو کہ میں جاؤں. کہ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی جمرہ، چنگاری. کبھی تو بھی بیٹھ. تیسرا کھڑا ہو کہ میں جاؤں. کہ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی یعیش، زندہ باد، زندہ باد. ٹھیک تم جاؤ. حالانکہ دودھ ہی نکالنا تھا. اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے. ان بچوں کا پہلا حق. ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے، تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا. تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے. اس کا نام ہے فاضح، اس کا نام ہے مخزی. فاضح بدنام کرنے والا اور مخزی ذلیل کرنے والا. تو آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے.
اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے. ایک شخص ہے, بچہ تھا ان کے ساتھ, اس کا نام کیا ہے؟ صاحب. صاحب کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرح پھر رہا. تو آپ نے کہا نہیں, اس کا نام عبداللہ ہے. کہا جی بس ہم اپنا نام رکھا, ہم نہیں بدلتے. تو وہ بچہ پاگل ہو گیا. نام سے بھی, نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچایا. ایک شخص آئے, ان کا نام تھا حسن. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ کہا یہ حسن. حسن کہتے ہیں غم. آپ نے کہا نہیں تیرا نام میں سہل, سہولت والا. کہا نہیں جی میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا ہوں. تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا, کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا. یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے, بچوں کا نام کیسے رکھا جائے. پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں, لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, آپ میرے اوپر حد قائم کریں. تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کے اوپر. ہم نے کہا نہیں, تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے. ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط اور اہتمام. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر آئی یا رسول اللہ پیدا ہو گیا, اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے. تو آپ نے فرمایا نہیں, جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیروں پر ہاتھ قائم نہیں کریں گے. اس کو جو دودھ پلاؤ, جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو. 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی, وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی بھی وہ کھا رہا تھا, اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے, اب مجھے پاک کر. تو وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا, کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے, میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دوں. کہ ناجائز بچے تھے. تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا. آپ نے بچہ ان کو دیا, اس کے حد کو قائم کیا. اتنے بڑے نبی ہیں اور نسل کا اتنا اہتمام. پھر آپ وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے, ٹائم دیتے تھے. بس حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کی کشتی کراتے تھے, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے, ان کو کمر پہ بٹھا لیتے, چکر لگاتے, اور پھر کہتے تمہاری سواری کیسی, تمہارا اونٹ کیسا ہے.